وقاص معراج صاحب نے پیام آگہی میگزین میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ دوست ہیں جن سے کبھی کبھی میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا اور پوچھتا ہوں کہ کیا حال چال ہیں تو آگے سے وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہوں۔ ان کے اس جواب پر مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ پہلے آپ کو کیا مسئلہ تھا، جس پر وہ ایک تفصیلی ہیلتھ بلیٹن جاری کرتے ہیں اور اپنے حوالے سے ایسی بیماریوں کا انکشاف بھی بلا دریغ کرتے ہیں جن میں سے بیشتر کو شرفا سیغہ راز میں رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک روز میں ان کے ہاں بیٹھا تھا کہ میں نے ان سے فرمائش کی کہ وہ اپنی جوانی کے دور کی البم دکھائیں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور البم لا کر مجھے دکھانے لگے۔ انہوں نے پہلا ورق الٹا اور بتایا کہ یہ ان کی 16 سال کی عمر کی تصویر ہے جب انہیں پہلی دفعہ دمے کا دورہ پڑا تھا۔ تاہم یہ ان کا ذاتی خیال تھا۔ ویسے انہی کے بقول ڈاکٹروں کے مطابق جلدی میں کوئی چیز نگلنے کی کوشش میں انہیں صرف ہچکی لگی تھی۔ ان کی دوسری تصویر 20 برس کی عمر کی تھی۔ اس میں وہ جوان رانا لگ رہے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں، ورنہ آئینے میں روزانہ وہ خود کو بیمار ہی محسوس کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک تصویر دکھائی۔ یہ تصویر ان کی عمر کے 25ویں سال کی یاد دلاتی تھی۔ اس میں وہ بہت بھولے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے بتایا کہ اس عمر میں ان کے کندھے کے پاس گلٹی نکل آئی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ یہ کینسر ہے۔ یہ گلٹی آج بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر آج بھی اسے ایک عام سی گلٹی قرار دیتے ہیں، مگر موصوف آج بھی اپنی رائے پر قائم ہے کہ یہ کینسر ہی ہے اور ایک دن ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس پر میں نے انہیں ایک گلوکارہ کا واقعہ سنایا جو اپنے کسی مہمان کو اپنے پرانے گانوں کی کیسٹ سنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتی جا رہی تھی کہ یہ گانا اس نے اس وقت گایا جب اس کا پہلا بچہ اس کے پیٹ میں تھا، اور یہ گانا اس وقت گایا جب دوسری بچی پیٹ میں تھی۔ جب وہ 4 گانوں کے حوالے سے 4 بچوں کے پیٹ میں آنے کا حال بیان کر چکیں تو مہمان نے اگلا گانا سننے سے پیشتر گلوکارہ سے کہا، آپ براہ کرم مجھے کوئی ایسا گانا سنائیں جو آپ نے خالی پیٹ گایا ہو۔ یہ واقعہ سن کر بزرگ بہت ہنسے۔ میں نے ساتھ ہی عرض کیا کہ آپ براہ کرم مجھے اپنی جوانی کی کوئی ایسی تصویر دکھائیں جس کے ساتھ آپ کی صرف خوشگوار یادیں وابستہ ہوں۔ وہ اندر گئے اور شکر ہے کہ اپنی شادی کی تصویر اٹھا لائے، حالانکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ کسی خوشگوار لمحے کی یادگار نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ کی اپروچ بہت اہم ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی بیماری کو سر پر سوار کر لیتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور پورے خاندان کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ آپ کی سوچ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ 5-10 منٹ کے لیے مسلسل سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مسلسل سوچتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 10-15 منٹ ہی میں کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو آن لگے گی۔ کچھ لوگ بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے اس لیے بھی بچ نکلتے ہیں کہ وہ ان بیماریوں کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ وہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہیں اور بالآخر ان کی ایسی ہی مثبت سوچ ان کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے اور وہ بالآخر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک بھائی صاحب کو اکثر سر میں شدید درد رہتا تھا اور وہ اس میں خوب کراہتے بھی تھے۔ ان کی اہلیہ اور میری بھابھی نے انہیں سمجھایا کہ سر درد ہو بھی تو اس میں کراہنا اور ہائے ہائے کرنا مناسب طرز عمل نہیں، بلکہ بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خاموشی سے برداشت کیا جائے۔ انہوں نے جب مجھے بھی یہ بتایا تو مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی۔ اب میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زندگی کے تمام حالات و واقعات کو مثبت طرز فکر سے دیکھنے اور مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی آسان ہو جائے گی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔